الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. تیرے نام نل شروع کیتی ہے کل مولا، تیرے نام نل شروع کیتی ہے کل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے
باریاں ماریاں نے تے بنا جاگ تے تد نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جن نے تیرا بوہا چھڈ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، ہر قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک لہ دی ذات واسطے، بے شمار درود و سلام آمینہ دلال امام الکل سید الرسل فخر موجودات سید آدمیت سید انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، صاحبو بزرگو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک جو کہ چار جیڑی دی مرکزی مسجد اندر انعقاد پذیر ہے، درد دل نال دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے ساریاں دا اتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ نہایت ہی اختصار دے نال ایک خاص قسم دا موضوع تساڈی گوش گزار کرنا چاہنا۔ میرے موضوع دا عنوان عمل کم اور اجر زیادہ، یعنی اعمال چھوٹے اور انہاں دا اجر و ثواب زیادہ۔ انسان دی فطرت وچ یہ چیز شامل ہے کہ انہوں کسی بھی چیز دا لالچ دیتا جائے، طمع دیتا جائے، اے پھر اپنی ساری کوشش اس کام میں صرف کرن دی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی نو کہا جائے کہ فلان نوکری تینوں ملے گی، اے اس نوکری دے حصول واسطے محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اگر کہا جائے کہ فلان کاروبار تو کر، تینوں اندے وچ بڑا ہی منافع اور فائدہ ہوئے گا، اے اس کاروبار دے اندر اپنا 100% صرف کرن دی کوشش کرے گا۔ قادر مطلق محسن انسانیت رب کائنات دا بھی انسان دے نال پیار اور محبت دا اظہار اور انداز ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو کچھ لالچ دیتے نے، انسان واسطے کچھ ایسے اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے نے کہ دیکھ میرے بندے، اگر تو اے کام کرے گا تے تینوں اتنا ثواب ملے گا، اے کام کرے گا تینوں اتنا اجر ملے گا۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے نے، کچھ ایسے اذکار اور اوراد اور وظائف بیان فرمائے نے کہ جڑے زبان تے بڑے ہلکے نے، عمل کرن دے اعتبار نال لحاظ نال تے بڑے معمولی جے نظر آتے نے، لیکن انہاں دا اجر و ثواب اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے بہا رکھ دیتا ہے۔ ہن وہ اعمال بیان کرن تو پہلے ایک چھوٹا جہا فارمولہ ذہن نشین کر کے لے جاؤ کہ عمل چھوٹا ہوئے یا عمل بڑا ہوئے، اس عمل واسطے بندے دا مومن ہونا، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ اگر بندے تے دل وچ ایمان نہیں، بندہ مومن نہیں، وہ کوئی چھوٹا عمل کرے یا کوئی پہاڑا تو بھی بڑا عمل کر لے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان دا عمل میں رب دی جناب اندر ایک ماسا بھی حیثیت نہیں رکھدا ہے نا۔ تھوڑے دن پہلے ایک سوشل میڈیا تے میں خبر پڑھی کہ
انڈیا دا ایک ایکٹر انہیں بہت بڑا ایک نیکی دا کم بظاہر کیتا. انہیں کام کی کیتا ہے؟ انہیں تقریباً کوئی 300 گھر بنائے نے. خود سارا آندے تے انہیں اخراجات خرچ کیتا. 300 گھر بنا کے انہیں یہ 300 گھر اپنے اس معاشرے محلے دے غریباں مسکیناں وچ وقف کر دیتے نے. بظاہر بڑا بڑا کام کیتا ہے، بظاہر بڑا عمل کر کے آیا ہے، لیکن جب تک ان دے پیچھے ایمان نہیں، اس عمل دے پیچھے اللہ دی توحید دا اقرار نہیں، نبی کریم دی رسالت دی شہادت اور گواہی نہیں، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک اندر تقریباً کوئی 70 تو زائد مقامات اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے. عمل کرو گے لیکن نال ایمان والا ہونا ضروری ہے. عمل کرو نال مومن ہونا ضروری ہے، وہ مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے. آئیے ذرا غور فرمانا، مکے تے چند کافر نبی کریم علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے آن کے عرضاں کرتے نے، اے محمد صلی اللہ پڑھو نا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے عرض کرتے نے کہ تو ساڑیاں برائیاں ہی لوگوں نو دستا رہنا ہے، ساڑے گناہ بیان کرنا ہے. اے چوری کرتے نے، ڈکیتیاں کرتے، زناکاریاں، بدکاریاں، شرک، گناہ ساڑے بیان کرنا ہے. تے کدی ساڑی نیکی بھی انہاں دا سامنے بیان کریا کر جی فلاں بندہ نیکی بھی کردا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھیا بھی تسی کیڑی نیکی کر دیو جڑی میں بیان کراں؟ انہاں انگلی دا اشارہ کیتا، اے بیت اللہ عشی بنایا ہے، خانہ کعبہ عشی تعمیر کیتا ہے، تے کدی تو ذکر تے نہیں کیتا کہ نہ بیت اللہ تعمیر کیتا ہے، بہت بڑی نیکی بظاہر کیتی. اللہ تعالیٰ نے آسماناں تو قرآن پاک نو نازل فرما دیتا. آئیے ذرا قرآن پاک دیاں بولیاں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے. فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. اللہ فرماتے نے انہاں دے رگ رگ وچ شرک موجود ہے، انہاں دے نس نس وچ کفر موجود ہے، انہاں دا رگ و ریشہ پروان چڑھ رہے تے کفر تے شرک نال پروان چڑھدا ہے پیا. اے میرے نبیاں انہاں دے سامنے میرا اعلان فرما دیو کہ اے مکے دیو کافرو، تسی کوئی عام رب دا گھر بناو یا بیت اللہ ہی بنا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے قبول کوئی نہیں کیتا کیونکہ تواڈے دلاں وچ ایمان کوئی نہیں، تسی اللہ کی توحید دا کلمہ کوئی نہیں پڑھدے، تسی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ختم نبوت ایمان نہیں لے کے آئے. فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، اولئک حبطت اعمالهم. قبول کرنا تے دور دی گل ہے، میں رب نے رائے گاہ کر دیتا ہے، میں رب نے سایہ کر دیتا ہے. پتہ ہے چلیا انی دیر تک کوئی نیکی قبول نہیں، انی دیر تک کسی دی نماز قبول نہیں، انی دیر تک کسی دا صدقہ تے روزہ قبول نہیں، انی دیر تک کسی دا ڈونیٹ قبول نہیں، انی دیر تک کسی دا خیرات کرنا قبول نہیں، جنی دیر تک ایمان دی نعمت نصیب نہ ہوئے، جنی دیر تک ایمان دی دولت نصیب نہ ہوئے. یہی تے وجہ ہے شریعت اسلامیہ دا اصول ہی بڑا پیارا ہے. فرمایا اسلام قبول کر لو، اللہ دی توحید دا کلمہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ دی ختم نبوت دا اقرار کر لو، ایمانیات تے عمل کر لو، ارکان ایمان نو اپنا لو. تسی 300 گھراں دا صدقہ نہ کرو، تسی کوئی لکھاں کروڑاں دی ڈونیٹ نہ کرو، تسی کوئی
بڑا صدقہ خیرات کا کام بھی نہ کرو۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندہ کل قیامت دے دن رب دے دربار میں پیش کیتا جائے گا۔ اللہ فرمان کے میرے بندیاں اے سارا نیکیاں دا پہاڑ تیرا ہی ہے، اے بہت بڑا ایک نیکیاں دا پہاڑ اے تیرے واسطے ہی ہے، اے دم بخود ہو گیا ہے، اے حیران تے ششتر ہو گیا ہے۔ آندھا کائنات یا ربا جتوں تک مینوں یاد ہے ایڈا بڑا عمل تے میں کر کے کوئی نہیں آیا، اللہ اتنی بڑی نیکی تے میں کر کے کوئی نہیں آیا۔ کائنات دا رب اعلان کرے گا، اوے میرے مومن بندے، اوے میرے مومن بندے یاد کر تو دنیا دے اندر رہ کے کھجور دا اٹا ٹکڑا صدقہ کیتا سی، میں رب نے انج بڑھایا ہے، انج بڑھایا ہے، انج اضافہ کیتا ہے، اج اس کھجور دے اٹے ٹکڑے نو میں تیرے واسطے نیکیاں دا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ مل پہاڑا جتنیاں نیکیاں دا نہیں پہ رہا، مل کوئی 2-4 لاکھ دے صدقے خیرات دا نہیں پہ رہا، رب دی جناب اندر مل پہ رہا ہے، سینے وچ ایمان دا نو پہ رہا ہے، دل وچ ایمان دے نور دا مل پہ رہا ہے۔ یہی مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط لگا دیتی ہے، فرمایا بندہ مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، پھر مل پوے گا، پھر ثواب ملے گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میں چند چیزاں تواڈے سامنے اعمال بیان کراں کہ یہ عمل انج دے نے جڑے میں بھی کرنا وا تسی بھی کردے ہو، سانو انہاں دی فضیلت دا پتہ کوئی نہیں، میں چاہنا وا میں انہاں دیاں فضیلتاں تواڈے سامنے بیان کرتا جاواں۔ میں پہلا عمل تواڈے سامنے بیان کراں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو کرتا ہے، سبحان اللہ، وضو کرتا ہے، وضو میں بھی کرنا، وضو تسی بھی کردے ہو، جتنے حاضرین مجلس موجود نے، میری ماما بہناں تشریف لے کے آئیاں نے، یہ ساریاں پاک وضو ہو کے آئیاں نے، میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو کرتا ہے نا، وضو کرتا ہے، فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ، صحیح البخاری، فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو کرتا ہے، یہ جیویں جیویں وضو والے اعضاء دھوندا جائے گا، ان دے جسم دے گناہ جڑدے ہی جان گے، ان دے جسم دے گناہ معاف ہوندے جان گے۔ میرے پیغمبر نے وضاحت فرما دیتی ہے، آقا فرماندے نے بندہ ہاتھ دھوندا ہے، اندے ہتھاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اور چار جڑی والیا طالب علم اپیل کرنا چاہتا ہے، گزارش کرنا چاہتا ہے، ایویں وضو نو مگروں لا کے نہ آیا کر، ایویں وضو تو جان چھڑا کے نہ آیا کر۔ میں ممبر رسول دے کھڑا ہاں، میں ذمہ داری دے نال اس بات دا اعلان کر رہا ہاں، تو نماز بعد وچ پڑھنا ہے، وضو اتنا بڑا عمل ہے، وضو اتنی بڑی نیکی ہے، تو نماز بعد وچ پڑھنا ہے، اللہ تیرے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے بندہ ہاتھ دھوندا ہے، ہتھاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اے بندہ کلی کردا ہے، منہ دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اے جیویں جیویں اعضائے وضو دھوندا جائے گا، اعضائے وضو صاف کرتا جائے گا، ایویں میرے گناہ معاف ہوندے جان گے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے تے ہاتھ بھی مکھا دیتی ہے۔ اور تیرے سوچ تے تصور تو بھی بڑی گل میرے پیغمبر نے بیان کر دیتی ہے، فرمایا حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اگر کوئی ناخن، اگر کوئی گناہ اینا ناخنہ دے نیچے بھی چھپیا ہوئے گا، وضو دی برکت نال اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ وضو کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اسی آنے ہسدے آنے ٹپدے آنے کھیڑتے آنے اوویں آ کے ٹوٹی چلائی تے سیدھا پٹھا ہاتھ منہ دھوتا تے مسیدے آ کے نماز پڑھنی شروع کر دینے آ، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ شوق نال وضو کر، شوق نال وضو کر، عبادت سمجھ کے وضو کر، اپنے گناہاں دا کفارہ سمجھ کے وضو کر۔ بلکہ مینوں سنن نبی داؤد دی حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث،
حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح سند دے نال روایت موجود ہے، آقا فرماندے نے میں ستا سی تے مینوں خواب آیا، سبحان اللہ، مینوں خواب آیا تے خواب وچ مینوں زیارت رب العالمین دی ہو گئی، میں خواب وچ باری تعالیٰ نو دیکھے ہے، میں حدیث دی سند دا ذمہ دار ہاں، حدیث دے حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میں ستا ہاں تے مینوں خواب آیا، میں خواب وچ کی وینا وا، مینوں کائنات تے رب دا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک گل میرے کولوں پوچھی، اللہ فرماندے نے سونیا نبیا اے فرشتیاں دی جماعت لگی پھردی ہے، اے کسے مسئلے تے بحث پیا کردے نے، اے کسے مسئلے تے ڈسکشن پیا کردے نے، سونیا کیا جاننا ہے کہ اس معاملے تے مخاصمت تے مجادلہ ہو رہا ہے؟ آقا فرماندے اللہ جی مینوں تے کوئی نہیں پتا ایک کس گل تے گفتگو شنید کر رہے نے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے اے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی عظمت والا، اپنی کبریائی والا اور اپنے جاو جلال والا ہاتھ آقا فرماتے نے جو میرے سجے کندھے تے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم فرماتے نے میرے تے سارا جگ کی روشن ہو جاتا ہے، مینوں ساریاں خبراں دا پتہ چل جاتا ہے۔ ہن اللہ فرماندے نے سونیا نبیا ہن ذرا بولنا اے فرشتے کس معاملے وچ گفتگو پیا کردے نے؟ تے میں کہ اللہ جی اے کفارات دے بارے گل پیا کردے نے، اے کفارات دے بارے گفتگو کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے سونیا نبیا اے کفارات کی چیز ہے؟ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی کفارات نو کہا جاندا ہے کہ بندہ مسجد وچ بیٹھا رہے اور چار جڑی والیا مسجد وچ بہنا اے کوئی شرپا پیاں دی ذمہ داری نہیں، کدی تو بھی ٹائم کڈ کے مسجد وچ بیٹھ جایا کر۔ آقا فرماندے نے اللہ جڑا بندہ مسجد وچ بیٹھا رہندا ہے یہ اس کفارات عمل پیا کرتا ہے۔ دوسرا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ پیدل چل کے مسجد دی طرف آندا ہے اندے کول سائیکل بھی موجود ہے، اندے کول موٹر سائیکل بھی موجود ہے، اندے کول سواری بھی موجود ہے، پر اے بندہ کوشش پیا کرتا ہے میں پیدل مسجد چل کے جاواں۔ ایتھے بھی کدی سن لو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ پیدل مسجد چل کے آندا سبحان اللہ ایک قدم چکدا ہے ایک قدم رکھدا ہے، اللہ ذوالجلال ہر قدم دے بدلے ایک نیکی عطا کر دیندے نے، ایک گناہ معاف کر دیندے نے تے ایک درجہ جنت وچ بلند فرما دیندے نے۔ پیدل آنا مسجد دی طرف سبحان اللہ، اللہ مسجد وچ بہنا اے بھی کفارات، پیدل چل کے آنا مسجد دی طرف اے بھی کفارات۔ اور تیسرے نمبر تے جو بات میرے پیغمبر نے بیان فرمائی وضو دے نال ریلیٹڈ، میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُقَارِ، دل نہیں چاہتا، طبیعت پسند نہیں کر رہی، سردیاں ٹھٹھتیاں سردیاں تے پالے تے جاڑے دا موسم تے پانی بھی ٹھنڈا، دل نہیں کر رہا پانی نو ہاتھ لاواں، لیکن اللہ دا حکم سمجھ کے اے نماز پڑھن آندا ہے تے نماز تو پہلے باوضو ہو جاتا ہے۔ سونیا نبیا میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جی جڑا طبیعت تے نہ چاہدے ہویا بھی باوضو ہو جاتا ہے، وضو کر لیندا ہے، اے بندہ کفارات تے عمل پیا کردا ہے۔ اے تین گلاں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائیاں، اللہ جڑا مسجد وچ بیٹھا رہندا ہے، جڑا پیدل چل کے آندا ہے، جڑا طبیعت تے نہ چاہدے ہویا بھی وضو کردا ہے، ہن کائنات دا رب بولدا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا ہن میری گل بھی سن لو، فرمایا عاشا بخیر سبحان اللہ، عاشا بخیر ومات
بخیر عاش بخیر ومات بخیر۔ اے بندہ جنی دیر تک زندہ رہے گا خیر تے بھلائی نال زندہ رہے گا، اور جو تو فوت ہوئے گا خیر تے بھلائی نال فوت ہوئے گا۔ انہاں تین چیزاں تے عمل لازمی کریا کرو۔ مسجد آ جاندے ہو ذرا کوئی 10-15-20 منٹ کٹ کے آ جایا کرو تاکہ مسجد وچ بیٹھ جائیے، اللہ کی رحمتاں دا نزول ہو جاوے۔ کوشش کریا کرو طبیعت ساتھ دے تے پیدل چل کے آیا کرو، باوضو ہو جایا کرو۔ میرے پیغمبر نے شورٹی دے دیتی ہے، ضمانت دے دیتی ہے، فرمایا زندہ رہے گا بھلائی دے نال زندہ رہے گا۔ شارحین حدیث نے لکھی ہے اے زندہ رہے گا، اینو اللہ ذوالجلال کوئی ایویں دی مرض نہیں لگائے گا، کوئی ایویں دی بیماری نہیں لگائے گا، اللہ ذوالجلال اینو کسی دا محتاج نہیں کرے گا۔ اے فوت ہوئے گا اللہ اینو موت دیاں سختیاں تو بچا لے گا، ادھروں جان نکلے گی ادھروں کائنات دے رب دے سلام آ جان گے، جنت دے پیغام آ جان گے۔ فرمایا اے ہے کفارات، وضو کرنا۔ سبحان اللہ، میں پہلے عرض کر چکا جڑا بندہ وضو کرتا ہے نا اے نماز بعد پڑھتا ہے، کائنات دا رب اندے گناہ پہلے معاف کر دیندے نے۔ آؤ میں جامع ترمذی دی حدیث سناواں، حدیث پاک دے راوی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو کرے اچھے طریقے دے نال، حدیث کے اندر دو طرح دے الفاظ آندے نے، فرمایا اسبغ الوضو، پوری طرح وضو کریا کرو، مکمل طریقے نال وضو کریا کرو۔ ایک دوسرا لفظ آندا ہے، فرمایا من توضأ فاحسن الوضو، جڑا بندہ وضو کرے تے اچھا وضو کرے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ اچھے طریقے دے نال سنت دے مطابق وضو کر لیندا ہے۔ چار جڑی والے ہو وضو، بعض لوگ وضو سارا صحیح کر لین گے تے جدوں سر دے مسے دی واری آئے گی نا تے نالے گردن تے بھی ہاتھ پھیر لین گے۔ میں ذمہ داری نالے بات کہہ رہا، گردن تے مسا کرنا میرے پیغمبر دی کسے بھی صحیح سند تو ثابت کوئی نہیں جے، کسے بھی صحیح حدیث تو ثابت نہیں۔ یہ کوئی وہابی سنی دا مسئلہ نہیں، مت تسی کہو جی وہابیاں دا مولوی تے آپ دی گل کر رہا، نہیں میں آپ دی گل نہیں کر رہا، میرے اساتذہ موجود نے، میرے استاد محترم موجود نے، یہ میرے پیغمبر دی حدیث دا مسئلہ ہے، یہ میرے پیغمبر دی شریعت دا مسئلہ ہے۔ اے گردن تے مسا کرنا اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں جے۔ اسی وضو کر لینے ہاں، وضو تو بعد ساڈی نظر آسمان وال ہوندی ہے تے نال اسی انگلی دا اشارہ کر لینے ہاں، اے اشارہ کرنا انگلی دا اے بھی میرے پیغمبر تو صحیح سند نال ثابت کوئی نہیں جے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے انہیں چنگے طریقے نال مسنون سنت والا وضو کر لیا۔ ہن مسنون وضو کرن دے بعد پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ وضو دے بعد دعا پڑھ لیتا ہے کائنات دا رب نو اجر کی عطا فرمائے گا۔ اے عمل تے چھوٹا جہا کیتا ہے، کنا کو ٹائم لگیا ہوئے گا، کوئی 2-3 منٹ لگے ہون گے، لیکن اللہ ذوالجلال انو اجر کتنا زیادہ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنۃ، فتحت لہ ثمانیۃ من ابواب الجنۃ یدخل من ای ابواب الجنۃ شاء۔ جب بندہ وضو کرے گا، وضو دے بعد دعا پڑھ لے گا، آسمان تو اعلان ہو جائے گا اور میرے بندے میں تیرے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تینو اجازتاں دے دتیاں جان گیاں، تو جس دروازے وچوں مرسی لنگ جا تے میں رب دی جنت وچ داخل ہو جا۔ 2 منٹ نہیں لگے، 3 منٹ نہیں لگے، زیادہ تو زیادہ یہ کہہ لو کہ 5 منٹ لگے ہون گے۔ 5 منٹاں دے وچ اتنا بڑا اجر مل گیا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دے 8 گیٹ کھولے جان گے۔ فرمایا میرے بندے
اے جنت دے دروازے تیرا انتظار پیا کرتے ہیں، جا کسی بھی جنت دے دروازے وچوں لنگھ جا تے میں رب دی جنت دا مہمان بن جا۔ ایک دوسری حدیث سنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اسی یہ حدیثاں عمل بھی کر رہے ہیں، سنیاں ہوئی نے، لیکن سانو بھلیاں ہوئی نے، فضیلت دا پتہ کوئی نہیں۔ ہن سارے تسی ماشاءاللہ آئے ہو، سارے وضو کر کے آئے ہو، میرا حسن ظن ہے، بلکہ مینوں غالب یقین بھی ہے کہ تسی وضو تے بعد دعا بھی پڑھ کے آئے ہوگے، لیکن اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اجر یہ اسی بھول چکے ہیں۔ اگلی حدیث، نبی کریم اسلام نے فرمایا، جدو مؤذن اذان کہے نا، بانگا بانگ کہے سبحان اللہ، اذان کہنا ہے بھی بڑی فضیلت دا کام، اذان کہنا ہے بھی بڑی فضیلت دا کام جے۔ نبی کریم اسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، مؤذنہ دیاں تونا اچیاں ہون گیاں، مؤذنہ دیاں تونا لمبیاں ہون گیاں، شارحین نے لکھے ہے اللہ تعالیٰ ایویں دے کلے انہوں پہنائے گا، یہ سارے بھرے معاشر وچ اچھے اچھے نظر آن گے، ایویں دیاں پگڑیاں انہوں نے سینہ تے رکھیاں جان گیاں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں انہیں اذان کہی، ان اذان سنن والے دی ذمہ داری، انہیں اذان سننی ہے، فرمایا خاموشی نال اذان سنو، صرف سنو نہ بلکہ فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ چار چیزاں، اذان سننی ہے خاموشی دے نال، نمبر 1، نمبر 2 فرمایا فقولوا مثل ما یقول، جویں جویں مؤذن کہندا اوویں اوویں نال کہنا بھی ہے۔ ایتھے بھی ایک غلطی اسی کرنے ہیں، اسی اذان سنتے پے ہیں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اسی بھی نال کہہ دیتا اللہ اکبر، مؤذن کہندا جا رہے، جدو مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسی کہنا شروع کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ نہیں کہنا، ایتھے بھی یہی جملہ بولنا ہے جڑا مؤذن نے بولیا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی میرے پیغمبر دی حدیث دا مسئلہ ہے۔ ہن مؤذن اذان ختم کی تے مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، ایتھے بھی غلطی کرنے ہیں، اسی کہنے اشہد اللہ، جواب دے رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے نہیں کہنا، جیویں مؤذن نے آخری جملہ بولیا ہے نا لا الہ الا اللہ، ایویں سنن والیاں نے بھی آخری جملہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں پڑھنا۔ فرمایا اذان سنو، اذان دا جواب دو، جویں جویں انہیں کیا ہوئے، ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایتے تخصیص موجود ہے، کہتے تسی حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں کہنا، بلکہ تسا کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہن اس تو بعد تیسرا کام کی کرنا ہے، فرمایا ثم صلو علیہ، پھر میرے تے درود پڑھو۔ ہن درود پڑھن دے بعد پھر کی فرمایا وصل اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے واسطے کائنات دے رب کولو وسیلے دا سوال کرو۔ وسیلہ کی تے کیویں سوال، صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے واسطے وسیلے دا سوال کریا کرو، منگیا کرو۔ اللہ دے نبی جی کیویں فرمایا پڑھیا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور وفی روایت ترمذی میں الفاظ آتے ہیں، نال پڑھیا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وفي رواية اخرى رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ آسان دے وقت چار کام کرے گا، انہیں خاموشی دے نال سن بھی لئی، انہیں مؤذن دی اذان دا جواب بھی دے دیتا، انہیں میری ساتھ درود بھی پڑھ لیا، انہیں میرے واسطے وسیلے دا سوال بھی کر لیا۔ سونیا نبیاں فضیلت کی ملے گی، اجر کی ملے گا۔ اوے اذان 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 کنا کو ٹائم لگیا ہوئے گا، زیادہ تو زیادہ 4 منٹ لگے ہون گے، 5 منٹ لگے ہون گے، یا ساڈی مسجد مؤذن بھائی ادریس صاحب نے اذان کہی ہوئے گی، کوئی 5-7 منٹ لگ گئے ہون گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا 5-7 منٹ وچ 4 وظیفے کر لے گا،
اے 4 عمل کر لے گا، فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوئے گا جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، جدو کوئی بھی کسی دی ماں نہیں پکڑے گا، جدو کوئی بھی کسی دا سہارا تے آسرا نہیں بنے گا، میرے پیغمبر فرماتے نے اس بندے واسطے میں اللہ دے دربار میں سفارش کر دیاں گا، اور جاؤ سیرت دیاں کتاباں اٹھا لو، حدیث دیاں کتاباں کھنگا لو، جن دی شفاعت قیامت والے دن کملی والے نے کر دیتی، اللہ نے شفاعت مان بھی لینی ہے، اس بندے نو جنت دا داخلہ بھی عطا کر دینا ہے۔ عمل تھوڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ 4 کام کتنے کنا کو ٹائم لگیا ہے؟ اذان سن توجہ دے نال، اذان آوے اپنی ٹی وی موبائل ساری گفت و شنید نشست و برخاست ختم کر، توجہ دے نال اذان سن، اذان دا جواب دے، درود پڑھ، میرے پیغمبر واسطے وسیلے دا سوال کر، اللہ دے پیغمبر قیامت والے دن تینوں اپنی شفاعت دا مستحق بنا لیں۔ ایک اور عمل جو میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، یہ عمل بہت ہی بڑا عمل، اور ساڑھی سستی ہے، عمل بہت زیادہ کرتے نہیں عمل کے، لیکن بہت تھوڑے۔ کیڑی؟ سنن نبی داؤد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آوے، اسی تے مسجد آ کے وضو کرنے ہیں نا، گھروں وضو کر کے آو، توجہ کرو، گل سمجھو، میں کوئی منع نہیں کر رہا کہ مسجد وضو نہیں کرنا چاہیے، میں فضیلت بیان کر رہا اس عمل دی جڑا بندہ گھروں با وضو ہو کے آوے۔ فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آوے کس مقصد واسطے؟ فرمایا اِلَىٰ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، انہیں فرض نماز آ کے پڑھنی مسجد کے اندر، اور کوئی غرض نہیں، سونے اجر کی ہے؟ فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، چھوٹا جا کام کیتا ہے، عمل اجر میرے پیغمبر نے فرمایا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اس بندے نے بیت اللہ دا حج ہی کر لیا۔ پیدل خبر نہیں، اخبار دی خبر نہیں سنا رہا، کوئی رسالے ڈائجسٹ دا کوئی مضمون تواڈے سامنے نہیں بیان کر رہا، سنن نبی داؤد صحیح سنت دے نال میرے پیغمبر دا فرمان موجود ہے، جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آوے، اثر دی نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ گھروں وضو کر کے آواں گے، کہو انشاءاللہ، حج دا ثواب لینا ہے کہ نہیں لینا؟ جڑی والے بولتے ہی کوئی نہیں، حج دا ثواب لینا ہے کہ نہیں لینا؟ انشاءاللہ لینا ہے، چھوٹا جہا عمل، وضو مسجدے بھی آ کے ہو سکتا ہے، یہ وضو گھروں کر کے آ جا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں ایک حج دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ حج دا ثواب یہ بڑی بڑی نیکی ہے، اور حج تے جانا یہ ہر بندے دی کوئی، ہر بندے دی ایڈی، ہر بندہ نہیں جا سکتا، کسی کو مالی وسائل کوئی نہیں، کسی کو صحت کے مسائل نے، کسی نو کوئی جا نہیں سکتا، وسائل کوئی نہیں، اخراجات کوئی نہیں، پر تو گھر پہ کے 4 جیڑی وچ رہ کے اپنے محلے وچ رہ کے اے چھوٹا جا عمل کر لے، میرے پیغمبر کی حدیث سے عمل کر لے، اللہ تینوں گھر بیٹھے حج دا ثواب عطا فرما دیں گے، اللہ اتنے بھی لے جائے، کہو آمین۔ اللہ سانو بیت اللہ دی حاضری بھی نصیب فرمائے، اللہ مکہ بھی وکھا تے مصطفیٰ دا شہر مدینہ بھی وکھا، لیکن او ویکھن تو پہلے اگر اتھو دے وسائل نہیں نا، اے کام کر لو، اے کام کران گے، اللہ اتھو دے بھی اخراجات وسائل تے ذرائع پیدا فرما دے گا۔ میں دعا کرنا درد دل نال آمین کہہ دیا جے، اللہ میرے سمیت جتنے حاضرین سامعین ناظرین موجود نے، میریاں پردہ نشی ماما بہنا آئیاں نے، اللہ سانو اپنا گھر بیت اللہ بھی وکھا، مصطفیٰ دا شہر مدینہ بھی وکھا۔ صاحب دل نے اپنی محبت کی ترجمانی کی تھی، فرماندے نے کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے بلا مولا، کو آمین۔
اللہ جڑا اچھی آمین آ کے ان کا ہاتھ حجر اسود نو لگوا دے، اللہ مکہ بھی وکھا تے مدینہ بھی وکھا۔ فرماندے نے کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے بلا مولا، پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا سانو مکے مدینے بلا مولا، ویزے لے کے خلیل دے تیرے دے، ویزے لے کے خلیل دے تیرے دے، لوکی چاندے چار چفیرے دے، ویزے لے کے خلیل دے تیرے دے، لوکی چاندے چار چفیرے دے، بابا نشے صبح سویرے دے، ساڈی بھی فلیٹ اڈا مولا۔ تے گل بڑی اخیر جے فرماندے نے اڈیو پہ پسی گر میں کس کام دے، اڈیو پہ پسی گر میں کس کام دے، منگا رب کولوں ٹوٹیاں کلر سم سم دے، تے ساڈے وگدے ہنجو تاں تھم دے، حرم پوڑیاں چڑھا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میرے پیغمبر اسلام اسلام دے دسے ہوئے وظیفے، میرے پیغمبر اسلام دے دسے ہوئے اعمال، عمل چھوٹے چھوٹے نے پر اجر اللہ ذوالجلال نے بڑا بڑا رکھ دیتا ہے۔ ایک دن میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والی بی بی آئی ہے، اے بی بی کون ہے؟ رشتے وچ میرے پیغمبر دی چچا ساتھ لگتی ہیں، حضرت علی دی ہمشیرہ ہے، میرے پیغمبر دے چچے ابو طالب دی بیٹی ہے، نام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہو ام ہانی کون ہے؟ اے فاطمہ بنت اسد دی بیٹی ہے، اور فاطمہ بنت اسد او خاتون ہے جنہوں میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا سی امی بعد امی، امی بعد امی۔ اے لوگو اے فاطمہ میری ماں آمنہ دے بعد میری ماں لگتی ہے، مینو بچپن وچ سانبھیا ہے تے میری ماں فاطمہ بنت اسد نے سانبھیا ہے۔ ایک وقت بھی آیا اللہ ذوالجلال نے فاطمہ بنت اسد نو میرے پیغمبر دا زمانہ نبوت وکھایا ہے، پھر فاطمہ بنت اسد نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے، اج فاطمہ بنت اسد اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، میرے پیغمبر نے تلاواں ملیاں نے، آپ آئے نے، میرے پیغمبر نے آپ فاطمہ بنت اسد دا جنازہ پڑھایا ہے، اور آپ میرے پیغمبر قبر دی لحد وچ اترے نے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا لیاؤ میری ماں نو میرے ہتھاں تے رکھو، میں اپنی ماں نو آپ قبر وچ اتاراں گا۔ اے فاطمہ بنت اسد دی بیٹی ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آئیاں نے عرصہ کر دیا نے سونیا نبیہ، عمرہ وڈیریاں ہو گئیاں نے، بڑھاپا چھا گیا ہے سونیا نبیہ، لمبیاں لمبیاں عبادتاں نہیں ہو سکتیاں، لیکن عبادت کرن دا شوق بڑا ہے، سونیا کوئی ایویں دا عمل ہی دس دے وہ میں عمل تھوڑا کراں پر اللہ مینوں اجر زیادہ عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میری بہن فاطمہ میں تینوں تین کام دس دے داواں، اے تین کام کر لیا کر، اللہ ذوالجلال تینوں بے بہا اجر عطا فرما دین گے۔ میرے پیغمبر نے حضرت ام ہانی نو دسیا ہے، میں تواڈے سامنے بیان کر دیواں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ام ہانی انج کریا کر روزانہ 100 واری پڑھ لیا کر سبحان اللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ 100 واری پڑھیا کر، سنیا اجر کی ہوئے گا، فضیلت کی۔ فرمایا جدو تو 100 واری سبحان اللہ پڑھے گی نا، اے انجی ہوئے گا جی میں تو اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے رب دے رستے اندر 100 غلام آزاد کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جامع ترمذی صحیح حدیث میرے پیغمبر دی، فرمایا 100 باری سبحان اللہ پڑھ لیا کر، انجی ہوئے گا
جویں تو اللہ دی رضا واسطے 100 غلام آزاد کروا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا 100 واری پڑھ لیا کر الحمدللہ۔ دیکھو نا اسی سبحان اللہ پڑھنے میاں، الحمدللہ بھی پڑھنے ہیں، یہ وظیفے اسی کرنے میاں، لیکن ان دی فضیلت کی ہے، اجر ثواب کی ہے، یہ سانو بھول چکا ہے۔ فرمایا 100 واری پڑھیا کر الحمدللہ۔ سونیا نبیا ایندا کی ثواب ہوئے گا؟ فرمایا انج ثواب ہوئے گا جویں تو اللہ دے رستے وچ 100 گھوڑے صدقہ کر دیتے نے، گھوڑے بھی ہو جڑے سازو سامان دے نال لدے ہوئے نے اور میدان جنگ واسطے تیار کھلوتے نے۔ کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر کی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ تے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا ہانی پڑھ لیا کر اللہ اکبر۔ سونیا اندا کی فائدہ ہوئے گا؟ نبی کریم اسلام فرماندے نے انج ثواب ملے گا، اجر ملے گا جویں تو 100 اونٹ تیار کیتے نے جڑے بیت اللہ حرم وچ آن کے اور حرم وچ جائے تو انہاں نوں قربان کیتا جائے گا۔ 100 واری سبحان اللہ پڑھو، 100 غلام دے صدقے دا ثواب، 100 واری الحمدللہ پڑھو، 100 گھوڑے جہاد واسطے تیار انہاں دے صدقے دا ثواب، 100 واری اللہ اکبر پڑھو، 100 اونٹاں دے صدقے دا ثواب جڑے حرم میں جا کے ذبح کیتے جان گے، نہر کیتے جان گے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ایسی کر دے کوئی نہیں۔ ایک اور عمل نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام۔ میرے پیغمبر فرماتے نے توجہ کریا جے نوجوانوں بزرگوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں توجہ کریا جے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ غسل کرے چنگے طریقے نال غسل کرے جمعے والے دن۔ نمبر 2 میرے پیغمبر نے فرمایا جلدی صبح مسجد کی طرف آ جاوے۔ نمبر 3 فرمایا ودنا من الامام، امام دے کول ہو کے بیٹھ جاوے۔ اور چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا ولم یلغو، او بندہ آ کے کوئی لغو کام نہ کرے، او کسی دے نال چھیڑ خانی نہ کرے، او بالکل توجہ دی امام تے ہونی چاہیے، خطیب تے ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 4 کام کرے گا انہوں اجر کی ملے گا، ثواب کی ملے گا۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کان لہو خطوۃ، کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ کاجر صیامها وقیامها، کاجر صیامها وقیامها۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ جمعے والے دن 4 کام کر کے مسجد کی طرف آ جائے گا، اللہ ذوالجلال اتنا ثواب عطا کرن گے، اتنا اجر عطا فرمان گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہر قدم دے بدلے اللہ ذوالجلال 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمان گے، ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال دے قیام دا ثواب عطا فرمان گے۔ اے کم ساڈے سستی بڑی، جدو باہروں کوئی مولوی آنا ہوئے نا ادو تو بڑے ذوق شوق دے نال تے تڑلے دے نال تے بڑی دل جوئی دے نال اسی مسجد آنے کول ہو کے بہنا ہے، تے جدو کوئی ساڈے ورگا طالب علم آوے ادو جی ٹھیک ہے چلے جانا نماز تے پہنچ جاواں گے۔ اے عادت ختم کرو۔ کتنا بڑا ثواب اجر میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا 1 قدم چکے گا اللہ تعالیٰ 1 سال دے روزیاں دا ثواب دے گا۔ حدیث دا ذمہ دار میں ہاں، حوالے دا ذمہ دار میں ہاں، حدیث دی صحت دا ذمہ دار میں ہاں۔ فرمایا ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا ثواب ملے گا، 1 سال دے قیام اللیل دا ثواب ملے گا۔ رمضان دے 30 روزے رکھنا کوئی سوکھی گل ہے؟ بڑا اوکھا ہو جاتا بندہ، پھر قیام اللیل نال کرنا پوے اور پریشانی مشقت بن جاندی، لیکن یہ تے ایک قدم تے سال دے روزیاں دا ثواب مل رہا ہے، سال دے قیام دا ثواب مل رہا ہے۔ ٹائم نہ لان دی کوشش کریا کرو۔ 1:30 بجے بھی آنا ہی ہوتا ہے، 1:15 بھی آنا ہی ہوتا ہے، 20-25 تے بھی مسجد ہی آنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، جمعہ نہیں پڑھنا۔ یہی کوئی 30-35-40 منٹ بندہ پہلے آ جاوے، کائنات دا رب بھی راضی ہو جاوے، میرے پیغمبر دی حدیث دے عمل بھی ہو جاوے۔ ایک اور عمل دساں تانوں، اندے جو ساڈی سستی بڑی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے
جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہے، انہیں نماز پڑھ لی فرض، ساڑھی عادت کی ہوندی نماز پڑھی یا تے سب تو پہلے موبائل چیک کریں گے، موبائل نہیں نماز پڑھی پچھو موڑ کر، پیچھے کی ہے بھائی بندے ہی آئے نے، وہ بھی نماز پڑھن ہی آئے نے، تو جگہ لبدا پہ ہے ادھر ادھر ہو کے ہمارا گسر مسر کے یہ کوشش کرتا میں کسی طریقے مسجدوں نکلا، کیوں نکلے؟ مسجدیں آئے ہیں بے جٹ، نبی کریم اسلام فرماندے نے مسجدیں آؤ نماز پڑھے، آقا فرماندے نے نماز پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہے، اور نا اتنے بھی ساڑھے کو ایک سستی ہوتی ہے، اسی نماز پڑھنے بہن اسی مسجد ہی ہے لیکن اسی اپنی جگہ چھاڑے کے نا پچھلی صف تے ہو جانے ہیں، اے طریقہ بھی مناسب نہیں۔ اگر فضیلت لینا چاہتے ہو اجر لینا چاہتے ہو نماز پڑھو تے جس جگہ تے بیٹھے ہو اوتے ہی بیٹھے رہو، ہاں اگر تھوڑا جا کوئی سدھا پدرا ہونا چاہتے ہو کوئی نسل ہونا چاہتے ہو تے سجدے والی جگہ دی طرف آ جاؤ، اگے دی طرف بڑھ جاؤ، وہ تہاڈی جگہ وہ تہاڈا مصلی ہے تہاڈی جائے نماز اوتے بیٹھن دی گنجائش موجود ہے، سجے ہونا کھبے ہونا پیچھے نکل جانا یہ مناسب طریقہ نہیں۔ اے بندے نے نماز پڑھ لی، نماز تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہا، کائنات دا رب فرشتیاں دی جماعت بھیج دیندا ہے، فرشتے اس بندے واسطے 4 دعاواں کردے رہندے نے، اور کسی واسطے میں دعا کراں، حافظ اللہ صاحب دعا کرن یا کوئی عام بندہ دعا کرے، کوئی بزرگ دعا کرے، یہ دعا دی اپنی ایک حیثیت تے معنویت ہے، اور جس بندے واسطے رب دے نوری دعا کرن یار ان دی فضیلت کیا ہوئے گی؟ 4 دعاواں ایک بھی دعا نہیں، 4 دعاواں کیڑیاں؟ فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم صلی علیہ، اللہم تب علیہ، اللہ نو معاف فرما دے، اللہ نے تے رحم فرما دے، اللہ نے تے اپنی برکتاں نازل فرما، اللہم تب علیہ، کائنات دے ربا اگر کدی دے کول کوئی گناہ ہو جاوے یہ گناہ کر کے تیرے کول معافی منگے توبہ کرے، اللہ سے تیرے فرشتے دعاواں کرنے ہیں، اللہ اس بندے دی توبہ بھی قبول فرما لیا جائے، یہ اس بندے نو فضیلت ملتی جے جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی تھان تے بیٹھا رہے، اپنے مصلی تے بیٹھا رہے، زیادہ نہ دیر لگاؤ، زیادہ دیر نہ لگاؤ، ویسے تو جنی دیر مرضی بیٹھے رہو، جنی دیر تک بیٹھے رہو گے دعاواں ملدیاں رہن گیاں، لیکن کم از کم میں کہتا ہوں نا یار ایتل کرسی تک تے بہ جایا کرو، اسی نماز پڑھنے تے بھجن دی کوشش کرنے ہیں، نہ کریا کرو ایویں۔ ایک اور عمل میں بیان کراں، آخری گل تے گل ختم کریے، نبی اسلام فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو با وضو ہو کے سوندا ہے، نوجوانوں بھائیو رات نو با وضو ہو کے سوندا ہے، موبائل چلاندا ہی نہیں سو گیا، اے فیس بک تے واٹس ایپ تے یوٹیوب تے سوشل میڈیا تے نیٹ چلاندا ہی نہیں سو گیا، اے ڈرامے گانے تے فلماں ویکھدا سندا ہی نہیں سو گیا، فرمایا اے رات نو سوندا ہے تے با وضو ہو کے سوندا ہے، نبی کریم اسلام فرماتے نے اللہ تعالیٰ آسماناں تو نہ 2 فرشتے بھیج دیندے نے جیڑے فرشتے ساری رات ہی اندر سرانے کھلوتے رہندے، اب بالکل میں جنیاں حدیثاں بیان کیتے ساریاں 16 آنے 100% صحیح جے کسے نو کسے حدیث تے کوئی ڈاؤٹ شک ہوئے تے میں انشاءاللہ 4 جڑی دائیاں تے میرے کول آ کے تسی حوالہ لے سکتے ہو، میں حوالہ بھی دیاں گا، ریفرنس بھی دیواں گا، کتاب کھول کے وکھاواں گا، حدیث دی صحت بھی بیان کراں گا۔ نبی اسلام فرماندے نے اے بندہ راتی با وضو ہو کے ستا ہے، 2 فرشتے اندے سرانے ہی آ کے کھلو گئے نے، ہن نبی اسلام فرماندے نے جدوں بھی رات نو پاسا بدلدا ہے نا، کروٹ بدلدا ہے، اینو کوئی پتہ نہیں کہ میں کدو کروٹ بدل رہا تے پاسا بدل رہا، اے بھی ستا ہے، اندے ماں باپ ستے نے، بہنا بھرا ستے نے، پتہ ہی کوئی نہیں کنیاں کروٹاں بدلیاں تے کنے پاسے نے اور اپنا کتے نے کوئی پتہ نہیں، لیکن فرشتے جاگ دے نے، فرشتیاں نو سارا ہی پتہ ہے، اے فرشتے سنانے کھلوتے نے، اے جدوں بھی کروٹ بدلدا ہے نا 4 جڑی والے عمل یاد کر کے لے جاؤ، اج تو زندگی وچ لے آؤ، جڑے عمل کر رہے نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تے جڑے سستی غفلت دا شکار نے اج تو شروع کر دیو، اے جدوں بھی کروٹ بدلے گا نا تے فرشتہ کہے گا اللہم اغفر لی عبدک ھذا، سبحان اللہ، اللہم اغفر لی عبدک ھذا فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، اللہ اپنے اس بندے نو معاف فرما دے، کیوں؟ اللہ اے راتی ستا ہے تے وضو کر کے ستا ہے، یار کوئی چھوٹی دعا ہے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟
آخری حدیث نال میں یاد آ گئی، نبی اسلام نے فرمایا جڑا بندہ پڑھتا رہندا ہے نا، رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا، نبی اسلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک کثرت دے نال دعا پڑھدا ہے، سارے نوں آندی ہوئے گی انشاءاللہ، میں امید ہے سارے نوں آندی ہوئے گی، جڑا بندہ کثرت نال پڑھدا ہے نا، اللہ تعالیٰ دی اس بندے تے 4 انعام ہوندے نے، 4 مہربانیاں اللہ تعالیٰ اس بندے نوں عطا کردے نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلے نمبر تے فرمایا ذاقا طعم الایمان، او بندہ ایمان دی لذت پا لیندا جے، جڑا بندہ کثرت نال پڑھدا ہے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی و فی روایت اخری و بمحمد رسولا، دونوں طرح دے الفاظ آندے نے۔ نمبر 1 فرمایا ذاق طعم الایمان، تو بندہ ایمان دا ذائقہ پا لے گا۔ نمبر 2 نبی کریم اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جدو اے بندہ پڑھدا ہے نا، حدیث صوبان حضرت صوبان رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے بندہ کثرت دے نال پڑھن والا، اللہ فرماندے نے میری ذمہ داری ہے، اللہ فرماندے نے میری ذمہ داری ہے، جویں مینوں کہہ رہے اللہ میں تیرے تے خوش ہاں، میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ فرماندے نے میری بھی ذمہ داری ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں بھی اندے تے راضی ہو جاواں گا، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس بندے واسطے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیندے نے۔ اور ایک چوتھی حدیث اندر میرے پیغمبر نے اخیر کر دیتی، آخری الفاظ دے فرمایا لا آخذن بیدہ حتی ادخلہ اللہ الجنہ، نبی کریم اسلام فرماندے نے جڑا بندہ دعا کثرت دے نال پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا، نبی کریم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس مومن بندے دے بازو تو پکڑ کے اللہ دی جنت وچ داخل کر دیاں گا۔ یار نبی کریم دا ساتھ ملنا، پھر ایڈے پروٹوکول دے نال ساتھ ملنا، عمل چھوٹا جائے رضیت باللہ ربا، اٹھتے بیندے آندے جاندے موٹر سائیکل تے سکول آندے ہو جاندے ہو جو بھی کام کردے ہو چلدے پھردے پڑھتے رہا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال نے جڑے سانو آندے بھی نے پتہ بھی ہے، لیکن اتنے بڑے دے ثواب نے، اتنے بڑے دے فوائد نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو یہ سارے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے، شان نال زندہ رکھے، موت ہے اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔